حضرت زید بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، تم اور میری بیٹی فاطمہ دونوں جنت میں میرے محل میں میرے ساتھ رہا کرو گے۔ یہ شان مولا علی کی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیں، ہم ساری جتنے مسلمان ہیں مشتاق کس بات کے ہیں، طلبگار کس بات کے ہیں کہ جنت مل جائے، ہے نا؟ کچھ عظیم شخصیات وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جنت جن کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے وہ جنت میں آئے، انتظار میں ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ وہ عظیم 3 لوگ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے علی، عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ 3 عظیم ہستیاں، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جنت جن کے اشتیاق میں ہے۔ اللہ ان تینوں ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ حضرت علی بن ربیعہ اس واقعے کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی اتنی بڑی شخصیت کی عاجزی ہے کہ اپنی سواری پر اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو، یا ظاہر مولا علی سے تو نیچے ہی درجہ ہوگا جو بھی ہوں گے، ان کو بٹھا لیا۔ کیا ہم اپنے ساتھ سواری میں اپنے ملازمین کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کسی غریب کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی غور کرنا ہے۔ نبی پاک خود اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھایا کرتے ہیں۔ مولا علی کا بھی یہ انداز تھا۔ اب سنیے، حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ سواری پر بٹھایا اور حرہ نامی علاقے کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کیا، دعا کی، اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ حضور آپ پہلے دعا کی، استغفار کیا، اور اب مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پورا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں بات یہ ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھا، پیارے آقا سواری پر تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ نبی پاک اسی مقام پر آئے، پیارے آقا نے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، دعا کی، اور مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں۔ تو میں نے نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں ہیں؟ اب سنیے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے۔ بس میں اللہ کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ پہلے تو ذرا مولا علی کا عشق دیکھو۔ اے مولا علی کے چاہنے والو، اے صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والو، بتاؤ نا کہ ہم بھی سنتوں پر ایسے عمل کرتے ہیں؟ بلکہ آج تو ایک نیا فنومنا بن گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سنتی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا، مگر آج فرض نمازوں کے بعد بڑی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیٹھ کر، مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو ملتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھا کرو۔ یار تمہاری اس ویڈیو سے سنتیں کم ہو گئیں، نوافل کم ہو گئے، لوگوں کا مسجد میں سجدے کرنا کم ہو گیا، تمہیں فائدہ کیا ہوا اس سے؟ نہ جانے کیوں لوگوں کو سنتوں سے لوگ دور کر رہے ہیں۔ حالانکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت تو آقا کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور ادھر لوگ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ ارے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ سنت پر بھی تو عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا مولا علی سے زیادہ نیکیاں ہو گئی آپ کی؟ وہ تو قطعی جنتی ہیں، مگر یہ سنت نہیں تھی کہ گھوڑے پر بیٹھیں، اسی علاقے میں پہنچیں، ویسے ہی دعا کریں، ویسے ہی مسکرائیں۔ یہ کوئی سنت نہیں، یہ تو نبی پاک کا ایک واقعہ تھا۔ مگر سنتوں کے علاوہ صحابہ تو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا نے جیسے جیسے کوئی کام کیا